حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کتاب لکھی نا کشف المحجوب، پچھلے جمعہ بھی بیان کیا تھا، اس کتاب کے اندر آپ نے بہت سارے اولیاء کرام کا ذکر فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنا یہ بندے کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ جن کا ذکر کرتا ہے پہلے اس کو مانے گا تو ذکر کرے گا، نہیں مانے گا تو ذکر کی بجائے ان پر اعتراض کرے گا، ان کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ آپ ساری کشف المحجوب پڑھ لیں، آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان بیان ہوئی نظر آئے گی۔ کسی جگہ پر یہ نظر نہیں آئے گا کہ فلاں جگہ پر حضور داتا صاحب نے فلاں اللہ تعالیٰ کے ولی کے اوپر تنقید فرمائی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو ماننے والے ہوئے ہیں، اللہ کے ولیوں کی ذات پر طعن و تشنیع کرنے والے نہیں ہوئے۔ اس واسطے کہ جو اللہ کے ولیوں کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے، ان کے اندر پھر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے آئے میرا اس کے ساتھ اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو رب تعالیٰ کے ساتھ جنگ کون کر سکتا ہے؟ نہ کسی ملک کا کوئی بڑے سے بڑا وزیر اور صدر کر سکتا ہے، نہ کوئی سپر پاور کر سکتی ہے، مشرق سے مغرب تک، بلکہ ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات بستی ہیں وہ ساری اگر یکجا جمع ہو جائیں اور ساری کائنات کی طاقتیں وہ اپنے ساتھ اکٹھی کر لیں، اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ وہ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کسی نے اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی کی وہ بن گیا اللہ تعالیٰ کا دشمن، کیونکہ جو دوست سے دشمنی کرے وہ دوست کا دشمن بن جایا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ ولیوں کا دوست اور ولی اللہ کے دوست، جب کسی نے ولی سے دشمنی قائم کی تو ولیوں کا دوست اللہ تعالیٰ اس نے اپنی دشمنی کو قائم کر دیا اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ۔ تو رب تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہو وہ کبھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، تو جو ایمان والا نہ ہو وہ ولی کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو جو ایمان والا نہ ہو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔